حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6951۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6952۔ علقمہ بن وقاص لیثی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے خطبے میں سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اے لوگو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا ہوگی کہ جسے وہ حاصل کر لے، یا کوئی عورت ہوگی جس سے وہ شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6953۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جسے وضو کی ضرورت ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6954۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں زکوٰۃ کا حکم نامہ لکھ کر بھیجا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا کہ متفرق صدقہ کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے اور نہ مجتمع سجدہ کو متفرق کیا جائے زکوٰۃ کے خوف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6955۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو سہیل نافع نے، ان سے ان کے والد مالک بن ابی عامر نے، اور ان سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی تمام بن ثعلبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے سر کے بال پریشان تھے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں سوا ان نمازوں کے جو تم نفلی پڑھو۔ اس نے کہا، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے سوا ان کے جو تم نفلی رکھو۔ اس نے پوچھا، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے، اس میں نہ میں کسی قسم کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو یہ کامیاب ہوا، یا آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ 120 اونٹوں میں 2 حصے 3 برس کی 2 اونٹنیاں جو چوتھے برس میں لگی ہوں زکوٰۃ میں لازم آتی ہیں، پس مگر کسی نے ان اونٹوں کو عمدن تلف کر ڈالا، مثلا ذبح کر دیا یا اور کوئی ہیلا کیا، تو اس کے اوپر سے زکوٰۃ ساقط ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6956۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے کسی کا خزانہ چت کبرا اژدہا بن کر آئے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا لیکن وہ اسے تلاش کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں۔ فرمایا، واللہ وہ مسلسل تلاش کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ پھیلا دے اور اژدہا اسے لقمہ بنائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6957۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کے مالک جنہوں نے ان کا شرعی حق ادا نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن ان پر وہ جانور غالب کر دیے جائیں گے اور وہ اپنی کھروں سے اس کے چہرے کو نوچیں گے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایک شخص کے پاس اونٹ ہیں
اور اسے خطرہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی، اور اس لیے وہ کسی دن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے کے طور پر اسی جیسے اونٹ یا بکری یا گائے یا دراہم کے بدلے میں بیچ دے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے اونٹ کی زکوٰۃ سال پورے ہونے سے ایک دن یا ایک سال پہلے دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6958۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نذر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی، اور ان کی وفات نذر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کی طرف سے پوری کر۔ اس کے باوجود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اونٹ کی تعداد 20 ہو جائے تو اس میں 4 بکریاں لازم ہیں، پس اگر سال پورا ہونے سے پہلے اونٹ کو ہبہ کر دے یا اسے بیچ دے زکوٰۃ سے بچنے یا ہیلے کے طور پر تاکہ زکوٰۃ اس پر ختم ہو جائے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ یہی حال اس صورت میں ہے اگر اس نے ضائع کر دیا اور پھر مر گیا تو اس کے مال پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6959۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ میں نے نافع سے پوچھا شغار کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ کوئی شخص بغیر مہر کے کسی کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے یا اس سے بغیر مہر کے اپنی لڑکی کا نکاح کرتا ہے، بس اس کے سوا کوئی مہر مقرر نہ ہو اور بعض لوگ ہوں گے اور شرط باطل ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6960۔ ظاہری نے بیان کیا ان سے حسن اور عبداللہ محمد بن علی کے 2 بیٹوں نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عورتوں کے متاع میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے موقع پر متاع سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حیلے سے متاع کر لیا تو نکاح فاسد ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور میعاد کی شرط باطل ہو جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6961۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچا ہوا بے ضرورت پانی اس لیے نہ روکا جائے کہ اس کی وجہ سے بچی ہوئی گھاس بھی بچی رہے، اس میں بھی ہیلا سازی سے روکا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6962۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6963۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ سے اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے، اور کسی کنواری سے اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ خاموش ہو جائے۔ پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 2 جھوٹے گواہوں کے ذریعے حیلہ کیا اور یہ جھوٹ گھڑا کہ کسی بیوہ عورت سے اس نے اس کی اجازت سے نکاح کیا ہے اور قاضی نے بھی اس مرد سے اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا جبکہ اس مرد کو خوب خبر ہے کہ اس نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے، تو یہ نکاح جائز ہے اور اس کے لیے اس عورت کے ساتھ رہنا جائز ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6970۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ کنواری لڑکی شرمائے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم لڑکی یا کنواری لڑکی سے نکاح کا خواہش مند ہو لیکن لڑکی راضی نہ ہو، اس پر اس نے حیلہ کیا اور 2 جھوٹے گواہوں کی گواہی اس کی دلائی کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے، پھر جب وہ لڑکی جوان ہوئی اور اس نکاح سے وہ بھی راضی ہو گئی اور قاضی نے اس جھوٹی شہادت کو قبول کر لیا حالانکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سارا ہی جھوٹ اور فریب ہے، تب بھی اس سے جمع کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6971۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد
پسند کرتے تھے، اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ازواج سے ان میں سے کسی کے حجرے میں جانے کے لیے اجازت لیتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور ان کے یہاں اس سے زیادہ دیر تک ٹھہرے رہے جتنی دیر تک ٹھہرنے کا آپ کا معمول تھا۔ میں نے اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی قوم کی ایک خاتون نے شہد کی ایک کپی انہیں ہدیہ کی تھی اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شربت پلایا تھا۔ میں نے اس پر کہا کہ اب میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیلا کروں گی۔ چنانچہ میں نے اس کا ذکر سودا رضی اللہ عنہا سے کیا اور کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں آئیں تو آپ کے قریب بھی آئیں گے، اس وقت تم آپ سے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ اس پر آپ جواب دیں گے کہ نہیں، تم کہنا کہ پھر یہ بو کس چیز کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار تھی کہ آپ کے جسم کے کسی حصے سے بو آئے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ دیں گے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے شہد کا شربت پلایا تھا، اس پر کہنا کہ شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہوگا، اور میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہوں گی، اور صفیہ رضی اللہ عنہا تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تمہارے خوف سے قریب تھا کہ میں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جلدی میں کہہ دیتی جبکہ آپ دروازے ہی پر تھے۔ آخر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر بو کیسی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ میں نے کہا اس شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہوگا۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد جب پھر حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد میں پھر آپ کو پلاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان کیا ہے کہ اس پر سودا رضی اللہ عنہا بولی سبحان اللہ، یہ ہم نے کیا کیا، گویا شہد آپ پر حرام کر دیا۔ میں نے کہا چپ رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6972۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن 18 ہجری ماہ ربیع الثانی میں شام تشریف لے گئے۔ جب مقام سرغ پر پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ شام وبائی بیماری کی لپیٹ میں ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی سرزمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں داخل مت ہو، لیکن اگر کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو وبا سے بھاگنے کے لیے تم وہاں سے نکلو بھی مت۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام سرغ سے واپس آ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6973۔ شعیب نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے کہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس کے ذریعے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، اس کے بعد اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی واپس آ جاتا ہے۔ پس جو شخص کسی سرزمین پر اس کے پھیلنے کے متعلق سنے تو وہاں نہ جائے، لیکن اگر کوئی کسی جگہ ہو اور وہاں یہ وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگے بھی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6974۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے حبا کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قائے کو خود چاٹ جاتا ہے، ہمارے لیے بری مثال مناسب نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6975۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شفاء کا حکم ہر اس چیز میں دیا تھا جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ پس جب حد بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ کر دیے جائیں تو پھر شفاء نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفاء کا حق پڑوسی کو بھی ہوتا ہے، پھر خود ہی اپنی بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اگر کسی نے کوئی گھر خریدا اور اسے خطرہ ہے کہ اس کا پڑوسی حق شفاء کی بنا پر اس سے گھر لے لے گا تو اس نے اس کے 100 حصے کر کے ایک حصہ اس میں سے پہلے خرید لیا اور باقی حصے بعد میں خریدے، تو ایسی صورت میں پہلے حصے میں تو پڑوسی کو شفاء کا حق ہوگا، گھر کے باقی حصوں میں اسے یہ حق نہیں ہوگا، اور اس کے لیے جائز ہے کہ یہ ہیلا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6976۔ عمرو بن شرید نے بیان کیا کہ مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے میرے مونڈھے پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر میں ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو ابو رافع نے مسعور سے کہا، کیا تو اسے نہیں کہتا کہ مجھ سے یہ میرا گھر خرید لے؟ اس نے کہا کہ اس کا 400 سے زیادہ میں نہیں دے سکتا اور وہ بھی قسطوں میں دوں گا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو اس کے 500 نقد مل رہے تھے اور میں نے انکار کر دیا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ بیچتا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا، میں نے سفیان بن عینہ سے اس پر پوچھا کہ معمر نے اس طرح نہیں بیان کیا ہے۔ سفیان نے کہا، لیکن مجھ سے تو ابراہیم بن میسرہ نے یہ حدیث اسی طرح نقل کی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ شفیع کو حق شفاء نہ دے تو اسے ہیلا کرنے کی اجازت ہے، اور ہیلا یہ ہے کہ جائیداد کا مالک خریدار کو وہ جائیداد ہبہ کر دے، پھر خریدار یعنی موہوب لے اس ہبہ کے معاوضے میں مالک جائیداد کو 1000 درہم مثلاً ہبہ کر دے۔ اس صورت میں شفیع کو شفاء کا حق نہ رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6977۔ ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن شرید نے، ان سے ابو رافع نے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے ایک گھر کی 400 مثقال قیمت لگائی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ دیتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی گھر کا حصہ خریدا اور چاہا کہ اس کا حق شفاء باطل کر دے تو اسے اس گھر کو اپنے چھوٹے بیٹے کو ہبہ کر دینا چاہیے، اب نابالغ پر قسم بھی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6978۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم کے صدقات کی وصولی کے لیے عامل بنایا، ان کا نام ابن طبیعہ تھا۔ پھر جب یہ عامل واپس آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حساب لیا، اس نے سرکاری مال علیحدہ کیا اور کچھ مال کے نسبت کہنے لگا کہ یہ مجھے تحفے میں ملا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، پھر کیوں نہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہے، اگر تم سچے ہو تو وہیں یہ تحفہ تمہارے پاس آ جاتا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کسی ایک کو اس کام پر عامل بناتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے۔ پھر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہنا چاہیے تھا تاکہ اس کا تحفہ وہیں پہنچ جاتا۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو بھی حق کے سوا کوئی چیز لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ میں تم میں ہر اس شخص کو پہچان لوں گا جو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اونٹ اٹھائے ہوگا جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی، یا بکری اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6979۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ایک گھر 20,000 درہم کا خریدا تو شفاء کا حق ساقط کرنے کے لیے یہ ہیلا کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ مالک مکان کو 9,999 درہم نقد ادا کرے، تکملے میں جو باقی رہے یعنی 10,000 اور 1 درہم
اس کے بدل مالک مکان کو 1 دینار اشرفی دے دے۔ اس صورت میں اگر شفیع اس مکان کو لینا چاہے گا تو اس کو 20,000 درہم پر لینا ہوگا، ورنہ وہ اس گھر کو نہیں لے سکتا۔ ایسی صورت میں اگر بیع کے بعد یہ گھر بائع کے سوا اور کسی کا نکلا تو خریدار بائع سے ہی وہی قیمت پھر لے گا جو اس نے دی ہے، یعنی 9,999 درہم، اور 1 دینار 20,000 درہم نہیں پھیر سکتا، کیونکہ جب وہ گھر کسی اور کا نکلا تو اب وہ بیع صرف جو بائع اور مشتری کے بیچ میں ہو گئی تھی باطل ہو گئی، تو اصل دینار پھر نہ لازم ہوگا نہ اس کے ثمن، یعنی 10,000 اور 1 درہم۔ اگر اس گھر میں کوئی عیب نکلا لیکن وہ بائع کے سوا کسی اور کی ملک نہیں نکلا تو خریدار اس گھر کو بائع کو واپس اور 20,000 درہم اس سے لے سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے آپس میں مکر و فریب کو جائز رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے مسلمان کی بیع میں جو مسلمان کے ساتھ ہو نہ عیب ہونا چاہیے، یعنی بیماری، نہ خباثت، نہ کوئی آفت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6980۔ ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن شرید نے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک گھر 400 مسقال میں بیچا اور کہا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی حق پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے تو میں آپ کو یہ گھر نہ دیتا اور کسی کے ہاتھ بیچ ڈالتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6981۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور اس میں تنہا خدا کی یاد کرتے تھے۔ چند مقررہ دنوں کے لیے یہاں آتے اور ان دنوں کا توشہ بھی ساتھ لاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور وہ پھر اتنا ہی توشہ آپ کے ساتھ کر دیتی، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا اور آپ غار حرا ہی میں تھے۔ چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا اور خوب دبایا، جس کی وجہ سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا، یا انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، الفاظ معلم یعلم تک۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ کے مونڈھوں کے گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہے تھے۔ جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ چنانچہ آپ کو چادر اڑھا دی گئی، اور جب آپ کا خوف دور ہوا تو فرمایا کہ خدیجہ میرا حال کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے اپنا سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بات سچی بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ کے پاس لائیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد خویلد کے بھائی کے بیٹے تھے، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے، اور وہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھائی بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ سنایا تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی اور زندہ رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ مجھے نکالیں گے؟
ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی نبی و رسول وہ پیغام لے کر آیا جسے لے کر آپ آئے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارے وہ دن پا لیے تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یا محمد، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے، لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے اور اسی طرح کی بات پھر کہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، سورہ انعام میں لفظ فالق الاصباح سے مراد ان میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6982۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6983۔ زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے جو سعید کے بیٹے ہیں، کہا کہ میں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6984۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بتا دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کرے، یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6985۔ مستد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا اور ان کی تعریف کی کہ میں نے ان سے یمامہ میں ملاقات کی تھی، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، پس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بائیں طرف تھوکنا چاہیے، یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور عبداللہ بن یحییٰ سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6986۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6987۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کی روایت ثابت، حمید، اسحاق بن عبداللہ اور شعیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6988۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6989۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6990۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں کو خواب میں شب قدر رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی،
اور کچھ لوگوں کو دکھائی گئی کہ وہ آخری 10 تاریخوں میں ہوگی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری 7 تاریخوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6991۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اتنے دنوں قید میں رہتا جتنے دنوں یوسف علیہ السلام پڑے رہے، اور پھر میرے پاس قاصد بلانے آتا تو میں اس کی دعوت قبول کر لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6992۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو کسی دن مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ ابن سیرین نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص آپ کی صورت میں دیکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6993۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور مومن کا خواب نبوت کا 46 حصوں میں سے ایک جز ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6994۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالح خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے، پس جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف کروٹ لے کر 3 مرتبہ تھو تھو کرے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، وہ خواب بد اس کو نقصان نہیں دے گا اور شیطان کبھی میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6995۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس روایت کی مطابقت یونس نے اور زہری کے بھتیجے نے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6996۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ یہ شیطان مجھ جیسا نہیں بن سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مفاتیح القلم دیے گئے ہیں اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور گزشتہ رات میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے سامنے انہیں رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تم ان خزانوں کی کنجیوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہو یا نکال رہے ہو یا لوٹ رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6998۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات مجھے کعبے کے پاس خواب میں دکھانی کو دیکھا، وہ گندمی رنگ کے کسی سب سے خوبصورت آدمی کی طرح تھے، ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، ان سب سے خوبصورت بالوں کی طرح جو تم دیکھ سکے ہوگے، ان میں انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور پانی ان سے ٹپک رہا تھا، اور وہ 2 آدمیوں کے سہارے، یا یہ فرمایا کہ وہ 2 آدمیوں کے شانوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم، مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6999۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے واقعہ بیان کیا، اور اس روایت کے مطابق سلیمان بن کثیر زہری کے بھتیجے اور سفیان بن حسین نے زہری سے کی، ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور زبیدی نے زہری سے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، اور ان سے ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شعیب اور اسحاق بن یحییٰ نے زہری سے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے، اور معمر نے اسے متصلاً نہیں بیان کیا لیکن بعد میں متصلاً بیان کرنے لگے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7000۔